بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تعظیم رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جس بڑے سے محبت ہوتی ہے اس کی عظمت دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، پھر یہ چاہنے والا اپنے محبوب کی تعظیم اور اس کی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگا ہے۔ اسلام نے تو ہر بڑے کی تعظیم کا درس دیا ہے۔ جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے بڑوں میں سب سے بڑے ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا پیدا نہ ہوا اور نہ ہی پیدا ہوگا، اس لیے آپ کی تعظیم بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ آپ غور کریں، اس آیت میں پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اللہ عز و جل نے اپنی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم کر کے تعظیم حبیب کی اہمیت و عظمت میں کس قدر اضافہ کر دیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہداً و مبشراً و نذیرا اور نذیر بنا کر اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اور پھر رب عز و جل کی تسبیح کرے۔ ایک مقام پر قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کی کامرانی کا اس طرح اعلان کر رہا ہے۔ ترجمہ: تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے اور اسے مدد دے اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ اترا، وہی باب مراد ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و نصرت کرنے والوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ ارشادات ربانی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیش نظر تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کی کہ دنیا کے کسی شہنشاہ کی بھی اس طرح تعظیم نہ کی جا سکی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم و توقیر کا حال دیکھ کر صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود نے جو ابھی ایمان نہ لائے تھے یہ تاثر پیش کیا تھا، گویا یہ اپنے کا نہیں غیر کا تاثر ہے۔ آپ نے کہا، اے لوگو خدا کی قسم میں بادشاہ ہوں کہ درباروں میں بھی پہنچا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی دیوریوں پر بھی حاضری دے چکا ہوں، خدا کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب علیہم الرضوان کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی ان کے دہن اقدس سے لعاب مبارک نکلا وہ کسی نہ کسی شیدائی کے ہاتھ میں پڑا جسے اس نے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا، اور جب وہ اپنے اصحاب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے ایک دوسرے پر پیش قدمی کرتے ہیں، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ خاموش اور پرسکون رہتے ہیں اور تعظیم و توقیر میں ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتے تک نہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز تعظیم و توقیر کا اجمالی خاکہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیگانے نے پیش کیا تھا۔ خود صحابہ کرام
علیہ رضوان نے واقعات کی دنیا میں تعظیم و توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہے، انہیں تو آپ اصل کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔ یہاں پر بس بعض مثالوں پر غزوہ خیبر کی واپسی میں مقام صحبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ حضرت علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاتا ہوں تو مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک میں خلل آ جائے، زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم مبارک کھلی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آفتاب پلٹ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا۔ ہجرت کے موقع پر یار غار حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان نثاری کی مثال قائم کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار کے قریب پہنچے تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، صفائی کی، غار کے تمام سراغوں کو بند کیا، ایک سراغ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا ڈال کر اس کو بند کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور حضور تشریف لے گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا، مگر صدیق اکبر شدت علم کے باوجود محض اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ واقع ہو، بدستور ساکن و صامت رہے۔ آخر جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو کے قطرے چہرے اقدس پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہان لگا دیا، فوراً آرام مل گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سانپ کا یہ زہر ہر سال عود کرتا، 12 سال تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مبتلا رہے، پھر آخر اس زہر کے اثر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ سن 6 میں صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے تو قریش پر خوف و ہراس طاری ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا اور ان کو یہ ہدایت دی کہ تم قریش کو یہ بتانا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا اور وہ مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں ہے ان کو فتح کی خوشخبری سنانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان سے حضرت ابان بن سعد ملے جو ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ و ضمانت دی اور اپنے گھوڑے پر سوار کر کے ان کو مکہ مکرمہ لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ علیہم رضوان کہنے لگے کہ عثمان خوش نصیب ہے کہ ان کو طواف بیت اللہ نصیب ہو چکا ہوگا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر طواف نہ کرے گے۔ اس دوران یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قتل کر دیے گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت مکہ میں تھے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں پر رکھ کر ان کو بیعت کے شرف میں داخل کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار پایا۔ بیعت رضوان کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے ان سے کہا، آپ خوش
خوش نصیب ہے کہ آپ نے طواف بیت اللہ کر لیا۔ آپ نے جواب دیا، تم نے یہ میرے بارے میں درست اندازہ نہ لگایا۔ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں مکہ میں 1 سال تک بھی پڑا رہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھ سے طواف کرنے کے لیے کہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب کا یہ باقابل ملاحظہ ہے کہ کفار آپ سے پیش کر رہے ہیں کہ طواف تنہا کر لو، مگر آپ جواب دیتے ہیں مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں۔ ادھر مسلمانوں کا یہ تاثر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہے کہ ان کو طواف کعبہ نصیب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، عثمان ہمارے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے فدائی پر پورا اعتماد تھا۔ آقا ہو تو ایسا اور غلام ہو تو ایسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی تعظیم اور اس طرح کا ادب صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنا کوئی ایجاد کردہ یا اختراعی نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور مجلس کے آداب خود بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کا شہنشاہ آتا ہے تو اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنے نظام و آداب کو بھی لے جاتا ہے، مگر شہنشاہ اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو خالق کائنات عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب نازل فرماتا ہے اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادب کے قوانین مقرر فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔